اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اب تک تیمم کے بیان میں یہاں تک ہوئی ہے کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کل ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ باقاعدہ عملی شکل میں کر کے بھی دکھایا اور بتایا کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے گزشتہ درس میں یہ بتایا تیمم کب کیا جاتا ہے اور تیمم کب واجب ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ہماری گزر چکی۔ تیمم کیا ہوتا ہے؟ یہ وضو غسل کا جانشین ہوتا ہے، یعنی وضو غسل کے بدلے کیا جاتا ہے۔ پھر بتایا تھا کل کہ تیمم کیسے کیا جائے، تیمم کیسے کرتے ہیں، تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم بتا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ چیز ہائی کہ تیمم برونہا صحیح است، یعنی وہ چیزیں کہ جن پر تیمم صحیح ہے، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں جن پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ چیز ہے یعنی وہ چیزیں کہ تیمم برونہا جن پر تیمم صحیح است، تیمم کرنا صحیح ہے، وہ چیزیں کون کون سی ہیں۔ کہہ رہے ہیں نمبر 1 خاک یعنی مٹی، نمبر 2 ریگ یعنی ریت، نمبر 3 اقسام سنگھا، اقسام یعنی قسمیں، سنگ یعنی پتھر، سنگھا یعنی پتھروں کی قسمیں، اقسام سنگھا پتھروں کی تمام قسمیں، جیسے سنگ سیاہ، سنگ مرمر، جو سنگ سیاہ جو کالے پتھر ہوتے ہیں جو پتھر ہوتے ہیں، اور سنگ مرمر یہ آپ جانتے ہیں ایک خاص پتھر ہوتا ہے، سنگ گچ چونے کا پتھر، قبل از پختہ شدن چونا پکنے سے پہلے، یعنی سنگ آہن قبل از پختہ شدن یعنی یہ پکنے سے پہلے، گل پختہ مانند آجر کوزے، گل یعنی مٹی، پکی مٹی، جیسے مثلا مٹی سے آپ نے اینٹ بنا لی ہے یا برتن بنا لیے، کوزہ یعنی کپ، پیالہ یہ ہوتا تھا نا، جیسے ہم مثلا پیالہ ہے، یہ پیالی ہے، یہ کپ ہے، یہ سب چیزیں کوزہ بولا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں گلے پختہ مانند آجر کوزے، گلے پختہ یعنی پکی ہوئی مٹی مثلا ہے، اس سے بنائی گئی اینٹ، تو اینٹ پر تیمم کرنا مثلا، یا برتن پر پکے ہوئے پر تیمم کرنا، جیسے پہلے مٹی کے برتن ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، تو ان سب پر تیمم جو ہے وہ کرنا صحیح ہے۔ چند مسئلے اس درس میں، اب اس بارے میں چند مسئلے ہیں۔ نمبر 1 تیمم کے بجائے وضو است، وہ تیمم کہ جو وضو کے بدلے کیا جا رہا ہے، جس تیمم کو وضو کے بدلے انجام دیا جا رہا ہے، با تیمم کے بجائے غسل است، وہ تیمم کہ جو غسل کے بدلے ہے، یعنی وہ تیمم جو وضو کے بدلے ہے اور وہ تیمم کہ جو غسل کے بدلے ہے، فرق نہ دارا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر در نیت، مگر صرف جو ہے وہ نیت کا فرق ہے، یعنی تیمم چاہے غسل کے بدلے ہو یا تیمم وضو کے بدلے ہو، کوئی فرق نہیں رکھتا، بس صرف نیت کا فرق رکھتا ہے، باقی کوئی فرق دونوں میں نہیں۔ جیسے غسل میں آپ نے دیکھا، غسلوں میں خود کوئی فرق نہیں ہے کرنے میں، سوائے نیت کے، بس نیت کا فرق ہوتا ہے،
ورنہ طریقہ سب کا ایک ہی ہے غسل کرنے کا۔ نمبر 2، کسی کے بجائے وضو تیمم کر دیا است۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے وضو کے بجائے وضو کے بدلے تیمم کیا ہے، اگر یکی از چیز آئے کہ وضو را باطل میں کند، اگر کوئی ایسی چیز، اگر یکی از چیز آئے، اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک کہ وضو را باطل میں کند، کہ جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں، از او سر بزند تیممش باطل میں شود، اگر ان میں سے کوئی ایک اس سے سرزد ہو جائے تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ایسی انسان وضو کے بدلے تیمم کر رہا ہے اور اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جاتی ہے کہ جو وضو کو باطل کر دیتی ہے تو اب اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ یعنی وہ چیزیں جو وضو کو باطل کرتی ہیں اگر اب سرزد ہو جائیں، جب انسان حالت تیمم میں تیمم کیا ہے اس نے وضو کے بدلے، تو اب اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ نمبر 3، کسی کے بجائے غسل تیمم کر دیا است۔ اگر کسی شخص نے غسل کے بدلے تیمم کیا ہے، ہرگاہ یکی از اسباب غسل مثل جنابت یا مس میت پیش آیا، تیممش باطل میں شود۔ جس شخص نے بھی غسل کے بدلے تیمم کیا ہے، ہرگاہ یکی از اسباب غسل، جہاں پر بھی جب بھی اسباب غسل میں سے کوئی ایک سبب مثلا جنابت یا مس میت پیش آیا، اس کے سامنے ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب پیش آ جائے، تیممش باطل میں شود، تو پھر اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ اب اسے دیگر چیزوں کے لیے الگ سے دوسرا تیمم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تیمم باطل ہو چکا۔ کیونکہ جنابت کی وجہ سے خود غسل واجب ہو جاتا ہے تو پھر یہاں تیمم بھی باطل ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے مس میت کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کوئی انسان میت کو چھو لے تو یہاں پر بھی اس کے اوپر پھر غسل واجب ہو جائے گا، یعنی یہ تیمم اس کا باطل ہو جائے گا اور دوسرا تیمم سے کرنا ہوگا اگر تیمم کی حاجت ہے۔ نمبر 4، تیمم در صورت صحیح است کہ نتواند وضو بگیرد۔ اگر تیمم اس وقت صحیح ہے، کہہ رہے ہیں تیمم اس وقت صحیح ہے، اس صورت میں صحیح ہے جب انسان وضو نہ کر سکتا ہو۔ کب؟ کہ نتواند، کہ جب وہ نہ کر سکتا ہو، وضو بگیرد کہ وضو کرے، یعنی جب وہ وضو نہ کر سکتا ہو تو اس وقت تیمم صحیح ہے۔ یا غسل کند، یا مثلا غسل کرنا تھا نہیں کر سکتا تو اس وقت تیمم کرنا صحیح ہے۔ بنابر ان اگر بدون عذر تیمم کند، اس بنا پر اگر کوئی انسان عذر کے بغیر تیمم کرے صحیح نہیں، تو اس کا تیمم صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر عذر کے تیمم کرے تو پھر اس کا تیمم صحیح نہیں ہے۔ وہ اگر عذر داشتے باشد، اور اگر عذر رکھتا ہو، عذر ہو وہ برطرف شود، اور پھر وہ عذر برطرف ہو جائے، یعنی ایک انسان تو بغیر عذر کے ہی تیمم کر رہا ہے تو پھر تو تیمم صحیح ہے ہی نہیں۔ ایک انسان ایسا ہے کہ اس نے تیمم اس لیے کیا کہ پانی نہیں تھا، یا پانی نقصان دے رہا تھا، یا ضرر کا سبب تھا، تو اس لیے اس نے تیمم کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں اگر عذر داشتے باشد، اگر عذر رکھتا ہے وہ برطرف شود، اور اب یہ عذر برطرف ہو جائے، مثلا آپ بدون عذر تیمم کناد، مثلا آپ بدون عذر تیمم کناد صحیح نہیں۔ مثلا پانی تھا جی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب پانی آ گیا تو اب مثلا تیمم کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا، اور اب اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے یا غسل کرے، جو بھی اس کا وظیفہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ صحیح اگر عذر داشتے باشد برطرف، مثلا آپ نہ داشتے، مثلا اگر عذر رکھتا تھا اور عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا اس نے، اور اب اس کا عذر برطرف ہو گیا، ختم ہو گیا، مثلا آپ نہ داشتے، مثلا پانی نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا،
وہ آپ پیدا کرنا اور وہ پانی پیدا ہو گیا، مل گیا، پانی مل گیا، پانی نہیں تھا پانی مل گیا، تیمم میں وہ باطل نشاد، اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ یا تو عذر ہو، عذر ہی نہ ہو، انسان بغیر عذر کے تیمم کر لے تو بھی اس کا تیمم باطل ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ عذر کی وجہ سے تیمم کر رہا ہے، عذر کی وجہ سے تیمم کر رہا ہے، لیکن عذر برطرف ہو گیا، اس کا عذر اس کا زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر عذر زائل ہو گیا تو پھر اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے وظیفے کو انجام دے، وضوء غسل جو بھی اس کا وظیفہ ہے اس کو انجام دے، اب تیمم اس کا باطل ہو گیا۔ نمبر 5، اگر بجائے غسل جنابت تیمم کناد، اگر غسل جنابت کی جگہ پر کوئی انسان تیمم کرے، لازم نیست تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے برائے نماز وضو بجیراد، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرے۔ اگر بجائے غسل جنابت تیمم کناد، اگر کوئی شخص غسل جنابت کے بدلے تیمم کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرے۔ ولی اگر اگر بجائے غسلہ یہ دیگر تیمم کناد، لیکن اگر کسی اور کی وجہ سے کسی اور کے بدلے غسل، یعنی کسی اور غسل کے بدلے اس نے تیمم کیا ہے، باون تیمم نمی تواند، یہ انسان اس تیمم سے نہیں کر سکتا نماز بے خانات کے نماز پڑھے۔ جیسے غسل میں غسل جنابت کیا ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اور غسل کیے ہیں، انہوں نے جیسے بتایا صاحب کتاب نے، تو اگر اور غسل کیے ہیں تو اس کے بعد وضو کی حاجت ہے۔ لیکن جیسی بات گزر چکی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جن غسلوں کا استحباب ثابت ہے اس کے بدلے میں اس کے بعد اب نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ وباید برائے نماز، اسے چاہیے کہ نماز کے لیے وضو بجیراد، اسے چاہیے کہ نماز کے لیے وضو کرے۔ وہ اگر نہ توانات وضو بجیراد، اور اگر وہ وضو نہیں کر سکتا، ظاہر مجبوری اس نے تیمم کیا تھا، عذر تھا اس کے پاس اور اب بھی عذر ہے، وضو نہیں کر سکتا، باید تیمم دیگرے بجائے وضو انجام دے، تو اسے چاہیے کہ دوسرا تیمم وضو کے بدلے انجام دے۔ ایک انسان نے غسل کے بدلے تیمم کیا، ایسا غسل کہ جس کے کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو کی حاجت ہوتی ہے، اس نے مثلا غسل میں سمجھیے اس نے بھی اس غسل کے بدلے تیمم کیا ہے، اب اسے نماز پڑھنی ہے تو کیا اسی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا نہیں، اسے وضو کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو وضو کرنے سے یہ معذور ہے، وضو کرنے میں کوئی مشکل ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ تیمم کرے، کہے کے بدلے وضو کے بدلے۔ بھلے وقت تمام ہو گیا، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔